نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حجازی ویلفیئر آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم خدمت پہچان ہماری سے مرکزی صدر نعیم نیاز اپنے تمام معزز ترین اکابرین، ممبران سوسائٹی، خواتین و حضرات، ضلعی کمیٹیاں ان کے صدور اور تمام نوجوان ساتھیوں کی خدمت اقدس میں سلام عرض کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری پوری حجازی قوم کو دنیا کے کونے کونے میں خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، ناگہانی آفات وبائی امراض سے محفوظ رکھے اور خوشیاں اور خوشحالیاں نصیب فرمائے۔ دوستو، آج کا دن جو کہ 12 ربیع الاول کا دن ہمارے مسلمانوں کے لیے ایک عید کا دن ہے، اور جسے ہم عید میلاد النبی کے نام سے یاد کرتے ہیں اور مناتے ہیں۔ آج اس خصوصی دن کے موقع پر میں کوشش کرتا ہوں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اور آپ کی سیرت پر کچھ روشنی ڈال سکوں۔ دوستو، میں آج کے اس دن کی خصوصیت کا آغاز اپنے ان الفاظ سے کرتا ہوں کہ آقائے دو جہاں، سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، تاجدار مدینہ، عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے نور نظر، سید البشر، محبوب کبریا، احمد مجتبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، عرب کے شہزادے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نامی اسم گرامی سے میں ابتدا کرتا ہوں۔ دوستو، کیونکہ رب ذوالجلال نے خود ارشاد فرمایا کہ اے میرے لاڈلے پیغمبر، میرا تجھ سے وعدہ ہے کہ زمین کے جس خطے پر، آسمان کے جس کونے پر، ہوا کے جس چھونکے پر، درخت کے جس پتے پر، پانی کے جس قطرے پر اور جس انسان کے دل و دماغ پر تیرا ذکر ہوگا، میں اس پر رحمت کی بارش برسا دوں گا۔ پیارے دوستو، اس نیلے آسمان کے تارے آج بھی دنیا کے خطے میں بہار دیکھ رہے ہیں۔ وہ بہار میرے آقا کا اخلاق ہے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور کردار ہے، اور سراپائے اخلاق ہے۔ دوستو، سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور پھر مسلمان ہونے کا شرف بخشا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور تمام مخلوق سے بہتر اشرف المخلوقات بنایا۔ پہلی وحی کے ذریعے پیغام حق کا آغاز ہوا اور تقریباً 23 سال کی جد و جہد سے اپنی تکمیل کو پہنچا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طہ۔ پیارے دوستو، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہی پورا قرآن ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن اخلاق سے ہماری زندگیوں کو شائستگی کا نمونہ بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور دونوں جہانوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا، انسان کو فلاح و کامیابی کا دائمی راستہ دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کے طریقے بھی بتائے اور اس راز سے بھی پردہ اٹھایا جس پر عمل کر کے انسان آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے آخر میں تشریف لائے اور اپنی زندگی ہدایت کی روشنی کے نام سے محنت کی عظمت کا درس دیا، کفر و شرک اور فساد کا خاتمہ کیا۔ آپ کی پھیلائی ہوئی توحید کی روشنی سے مشرق اور مغرب تک پوری دنیا جگمگا اٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے باعث تقلید اور رہنمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو قرآن کا عملی نمونہ ہے۔
آپ کی تعلیمات روز قیامت تک انسانوں کے لیے فلاح اور نجات کا ذریعہ ہے۔ آپ کے بارے میں حق تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ فضا ہر سو مہک اٹھی، نبی آئے رسول آئے، کلی ہر لہک اٹھی، نبی آئے رسول آئے۔ 12 ربیع الاول کے دن کی مناسبت سے اس پاک ہستی کے ساتھ جن کا نام گرامی کائنات کے ہر نام سے افضل، جن کا وجود کائنات کے ہر انسان سے افضل، اور جن کے معجزات کی تفصیل ہمارے وہم و گمان سے بھی ماروا ہے۔ گلشن رسالت کے پھول، حیات زندگی کے رہنما اصول، اور ہر رسول کے افضل رسول کی ولادت باسعادت کے دن کو باقی تمام کے ساتھ ایسی ہی نسبت حاصل ہے جیسے تمام پھولوں میں گلاب کا پھول۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس جیسے مفسر قرآن تیار فرمائے، جن کی تفسیر قرآن سے دنیا قیامت تک استفادہ کرتی رہے گی، اور بحیثیت جرنیل ایسے سپہ سالار تیار فرمائے کہ زمانہ جنہیں آج بھی خالد بن ولید کے نام سے جانتا ہے۔ سچائی کی تربیت کی تو صدیق اکبر بنا دیا، عدل کا درس دیا تو عمر فاروق اعظم بنا دیا، سخاوت کی نگاہ اٹھائی تو عثمان غنی بنا دیا، اور مکتبہ شجاعت میں علی شیر خدا بنا دیا۔ آج 12 ربیع الاول کا مقدس دن ہے، جسے مسلمان پوری دنیا میں بڑی عقیدت اور احترام سے مناتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جب رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ اسلام کی سب سے اہم ترین تاریخوں میں سے ایک ہے۔ یہ دن نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، بلکہ اس دن کے ذریعے سے ہمیں انسانیت کی رہنمائی کا درس ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ایسے وقت پر ہوئی جب دنیا جہالت اور ظلم کے اندھیروں میں گھری ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ظلم و جہالت کے اندھیرے چھٹ گئے، انسانیت کا شرف بحال ہوا۔ 12 ربیع الاول کا دن قیامت تک بہار اور مسرت کا پیغام لے کر آتا رہے گا۔ ملک بھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اور ہر سو درود و سلام کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ تو دوستو، اگر ہم نے بھی کامیاب زندگی گزارنی ہے اور اپنی زندگی میں کامیابیاں حاصل کرنی ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقوں پر عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ اس کے لیے ہم قرآن پڑھیں، اس کے لیے سیرت کا مطالعہ کریں اور صالحین کی صحبت اختیار کریں۔ یہ نوازشیں، یہ عنایتیں غم دو جہاں سے چھڑا دیا، محمد مصطفیٰ تیرا شکریہ، تو نے ہمیں جینا سکھا دیا۔ اے اللہ، ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم تیرے عاجز بندے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو، چھوٹے بڑے گناہوں کو، اور ظاہر اور باطن کو، اگلے پچھلے سب گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دے اور ہمیں پکا، سچا اور صراط مستقیم پر قائم رہنے والا مسلمان بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ یہاں پر میں حجازی ویلفیئر آرگنائزیشن کے حوالے سے تمام اپنی حجازی کمیونٹی کے لیے دعاگو ہوں، اور حجازی ویلفیئر آرگنائزیشن کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اور جو حجازی قوم کے بزرگ اور خواتین اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے بھی دعاگو ہوں۔ اپنے حجازی قوم کے بچے، بڑے، بزرگ، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، سب کے لیے میں دعاگو ہوں کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، آج 12 ربیع الاول کے ساتھ ساتھ ایک اہم ترین تاریخی دن 6 ستمبر ہے، 6 ستمبر 2025، اور جیسا کہ ہم سب کو یہ آج بھی یاد ہے کہ 6 ستمبر 1965 کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کے دن ہماری بہادر افواج پاکستان نے ایک یادگار معرکہ سر انجام دیا، اور وہ دشمن کے خلاف ایک شاندار جنگ جیتی تھی، اور کچھ اسی طرح کے کارہائے نمایاں 2025 میں بھی انجام دیے۔
جس میں خاص طور پر ہماری پاک فضائیہ، اس نے کامیابیوں کی پوری دنیا میں ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ چنانچہ ہم اپنی افواج پاکستان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں، انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ دعا کرتا ہوں اور اپنے ان جذبات کا اظہار کرتا ہوں کہ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔